آئیں کہانی سنتے ہیں۔ خلوص کا انعام۔ یہ کہانی ایک ایسی لڑکی کی ہے جس کا نام زینب تھا۔ زینب ایک چھوٹے سے گاؤں میں اپنے والدین کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کی زندگی سادگی اور محنت کا نمونہ تھی۔ زینب کے والد ایک دیہاڑی دار مزدور تھے اور والدہ بیمار رہتی تھی۔ خاندان کے حالات بہت تنگ تھے، لیکن زینب نے کبھی ہمت نہ ہاری۔ زینب گاؤں کی واحد لڑکی تھی جو نہ صرف اپنے والدین کی خدمت کرتی بلکہ دوسروں کی مدد کے لیے بھی ہمیشہ تیار رہتی۔ اس کی صبح صبح ہوتی جب وہ اٹھ کر اپنی والدہ کے لیے ناشتہ تیار کرتی اور اپنے والد کو کام پر روانہ کرتی۔ پھر وہ گھر کی صفائی، کھیتوں کا کام اور اپنی والدہ کا علاج کی دیکھ بھال کرتی۔ زینب کے والدین اکثر اس کی تعریف کرتے، لیکن ان کے دل میں یہ دکھ بھی تھا کہ ان کی بیٹی کی عمر گزر رہی ہے اور وہ اس کے لیے کچھ خاص نہیں کر سکتے۔ گاؤں کے لوگ بھی زینب کی محنت کو سراہتے تھے، لیکن کوئی بھی ان کی مدد کو آگے نہ بڑھتا۔ زینب کی والدہ کی بیماری بڑھتی جا رہی تھی اور اس کا علاج ممکن نہیں تھا۔ زینب اپنے والدہ کو آرام دینے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتی تھی، لیکن دوائیوں اور ڈاکٹر کے خرچے ان کے بس سے باہر تھے۔ ایک دن زینب کی والدہ نے اسے اپنے پاس بلایا اور کہا، بیٹی، تم نے ہماری خدمت میں اپنی زندگی کے سارے خواب قربان کر دیے۔ ہمیں تمہاری فکر ہے کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ زینب مسکرائی اور بولی، امی، آپ فکر نہ کریں، آپ اور ابو میرے ساتھ، میرے لیے سب کچھ ہے۔ آپ کا سکون ہی میرا سکون ہے۔ ایک دن گاؤں میں ایک رئیس زادہ آیا جس کا نام علی تھا۔ علی اپنے گاؤں کی زمینوں کو دیکھنے آیا تھا۔ وہ ایک تعلیم یافتہ اور نرم دل انسان تھا۔ گاؤں کے لوگ علی کے قصے سناتے تھے۔ وہ دوسروں کی مدد کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے۔ زینب نے علی کو پہلی بار تب دیکھا جب وہ گاؤں کے بچوں کو کتابیں تقسیم کر رہا تھا۔ زینب نے اسے نظر انداز کیا اور اپنے کام میں مگن رہی۔ ایک دن علی نے زینب کو کھیتوں میں کام کرتے دیکھا۔ اس نے زینب کی محنت اور خلوص کو محسوس کیا اور اس کی مدد کرنے کی کوشش کی، لیکن زینب نے اسے منع کر دیا۔ علی کو زینب کی سادگی اور خودداری نے بہت متاثر کیا۔ اس نے زینب کے بارے میں گاؤں کے بزرگوں سے پوچھا اور اس کے والدین کے حالات کا پتہ لگایا۔ علی اپنے والدین سے بات کی اور ان سے اجازت مانگی۔ وہ زینب سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ علی کے والدین نے پہلے حیرت کا اظہار کیا، لیکن جب علی نے زینب کے کردار اور قربانیوں کے بارے میں بتایا تو وہ راضی ہو گئے۔ علی کے والدین نے زینب کے والدین سے بات کی اور ان سے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ زینب کے والدین کے لیے یہ بات ایک خواب کی مانند تھی۔ وہ حیرت میں تھے کہ ان کی بیٹی کے نصیب میں اتنا اچھا رشتہ آیا ہے۔ زینب نے پہلے انکار کیا کیونکہ وہ اپنے والدین کو چھوڑنا نہیں چاہتی تھی، لیکن علی نے اسے یقین دلایا کہ وہ اس کے والدین کو اپنے ساتھ رکھے گا اور ان کی ہر طرح سے خدمت کرے گا۔ زینب اور علی کی شادی گاؤں میں سادگی سے ہوئی۔ علی نے زینب کے والدین کو اپنے ساتھ اپنے بڑے شہر میں لے جانے کا وعدہ پورا کیا اور شادی کے بعد زینب اور علی کی زندگی محبت اور احترام کا نمونہ بن گئی۔ علی نے زینب کے والدین کا علاج کے لیے بہترین ڈاکٹر کا انتظام کیا اور زینب کو اس کی محنت کا صلہ دیا۔ زینب کے والدین نے علی کو ہمیشہ دعا دی۔ زینب کو اپنے شوہر میں ایک ایسا ساتھی ملا جو نہ صرف اس سے محبت کرتا تھا بلکہ اس کے والدین کا بھی اس طرح خیال رکھتا تھا جیسے زینب نے کیا تھا۔
زینب کی زندگی اس بات کا ثبوت بن گئی کہ قربانی اور خلوص کبھی ضائع نہیں جاتا۔ زینب کی محنت اور وفاداری نے اسے ایک ایسی زندگی دی جس میں خوشیاں، سکون اور عزت تھی۔ گاؤں کے لوگ زینب اور علی کی مثال دیتے اور کہتے تھے کہ محبت اور خدمت کا صلہ ہمیشہ اچھا ملتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے بھی اگر ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو نبھائے تو قدرت ہمیں ایسے انعام دیتی ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔